السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول جو ہے وہ مجھے تو بہت بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ہی دلچسپ ہے ابھی تک جو ہے، اور سب کردار ہی بہت انوکھے، بہت منفرد سے ہیں، اور اتنی سمپلیسٹی ہے، اتنا جو ہے ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہے، جذبات جو ہیں، سارے حالات، واقعات، ایک ایک کردار کے جو ہے انفرادیت جو ہے وہ بہت اچھے سے خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے، اور امیر سے لے کر غریب تک ہر کردار کو جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے، بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ پورٹرے کیا گیا ہے۔ ان کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اجاگر کیے گئے ہیں، ان کی پازیٹیوٹی زیادہ دکھائی گئی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ناول۔ مجھے نہیں معلوم باقی سننے والوں کو کیسا لگ رہا ہوگا، البتہ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، اور کہانی پڑھتے ہوئے میں بالکل بور نہیں ہوتی، اور ایسا لگتا ہے جیسے میں خود اس منظر میں ہوں۔ کہانی اتنا اپنے اندر جو ہے وہ باندھ لیتی ہے پڑھنے والے کو۔ سننے والے تو آپ لوگ ہیں، تو آپ ہی بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ تو جناب ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم۔ مصنفہ ہیں انیسہ سید، اور آپ سنے جا رہے ہیں اس کی 14ویں قسط۔ واہ بھائی برخوردار، تمہیں تو ہمارے علاقے کی گلی گلی اور محلے محلے کا پتہ ہے۔ ماہنور کے چچا سردار کو سعد سلطان سے مل کر حقیقی خوشی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں اسے دیکھنے اور ماہنور کے اسے تعارف کروانے پر وہ اسے ان پڑھے لکھے امیر کبیر گھرانوں کا ویسا ہی لڑکا سمجھے تھے جو اکثر لوگوں سے میل ملاقاتوں کے دوران نظر آتے رہتے تھے، لیکن اس لڑکے سے گفتگو کرنے کے بعد انہیں محسوس ہوا تھا کہ وہ ان عام لڑکوں سے ذرا مختلف تھا۔ اس سے اپنے گاؤں اور ارد گرد کے علاقوں کا تذکرہ سن کر وہ چونکے تھے، اور یہ جان کر اور بھی حیران ہوئے تھے کہ اس کا اپنا ان علاقوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ویسے ہی ان سے واقف تھا۔ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ آج کل کے لڑکوں کو دیہاتوں اور ان کے کلچر میں ایسی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، انہوں نے خیال ظاہر کیا، لیکن مجھے ایسے علاقوں کے گلی محلوں، چوپالوں اور دکانوں میں بہت کچھ ایسا ملتا ہے جن سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اس لڑکے نے کہا۔ مجھے جب کبھی بھی ایسی جگہوں پر جانے کا موقع ملا میں بہت کچھ سیکھ کر وہاں سے آیا۔ ہاں، ایک ٹولہ آج کل کے نوجوانوں کا ایسا بھی ہے جو ثقافت، ثقافتی حسن، ہنر مندیوں، دستکاریوں کا چرچا کرنے اور ان کے ذریعے خود اپنی پروموشن کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ چودھری صاحب کو یاد آیا، تم ایسے کسی ٹولے کے ممبر تو نہیں ہو؟ انہوں نے شک کی نظر سعد پر ڈالی۔ میں ایک فرد واحد ہوں انکل، میرا کسی ٹولے یا گروپ سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے کسی جاننے والے کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے میں اکیلا ہی ان جگہوں میں گھومتا پھرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کہ اپنی ماہنور کو بھی بڑا شوق ہے ایسی باتوں کا۔ تائی صابرہ جب تک خاموش بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھی، زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی۔ پچھلے سال کافی دن ہمارے پاس رہی تھی، اسے گاؤں بڑا پسند آیا تھا، پر گاؤں سے زیادہ تو اس کو باندر والے کا تماشا دیکھنے کا شوق تھا۔ روز بچے دوڑاتی تھی، جاؤ دیکھ کر آؤ باندر والا آیا کہ نہیں۔ وہ کم بخت بھی ایک دفعہ آ کر کہیں غائب ہی ہو گیا۔ پھر چودھری صاحب نے پیسے دانے دے کر خاص طور پر بلایا باندر والے کو۔ پھر بھلا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے چودھری صاحب کی طرف دیکھا اور ادھر سے جواب نہ پا کر سعد کی طرف دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں وہ باندر والا کوئی اور تھا یا اس کا باندر باندری کوئی اور تھی، ماہنور کا تو موڈ ہی ٹھیک نہیں ہوا بڑے دن۔ پھر بابے منگو کا میلہ بھی اسے پسند نہ آیا، غصے کے مارے اسی دن سامان باندھ کر واپس اپنے گھر، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تائی صابرہ کی بات سنتے ہوئے سعد کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ اس نے ماہنور کو دیکھا جو خجل ہوتے ہوئے تائی صابرہ کو گھور رہی تھی۔ واہ بھئی واہ ماہنور، ثابت ہوا کہ تم کوئی بات دل میں رکھنا چاہو بھی تو نہیں رکھ سکتی۔ اس روز ماہنور کے گھر کافی وقت گزارنے کے بعد جب وہ واپس جانے کے لیے نکلا، اس نے گھر کے گیٹ کے قریب کھڑے ہو کر ماہنور سے کہا۔ ہاں شاید، ماہنور نے سادگی سے اعتراف کیا، میں بوکھلاہٹ اور دباؤ میں کئی ایسی حرکتیں کر جاتی ہوں جو نہیں کرنی چاہیے۔ شاید اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم بہت پیور ہو، تم میں بالکل فریب نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم اچھے دوست ہیں، اس نے کہا۔ دوست؟ ماہنور کا ذہن اس ایک لفظ پر اٹک گیا۔ کیا یہ تعلق صرف دوستی کا ہے؟ اس نے سوچا، وہ شاید اس سوچ کو الفاظ میں ڈھال کر سعد کے گوش گزار بھی کر دیتی، جو یقیناً بعد میں اس کو اپنی عجلت پسندی اور حماقت محسوس ہوتی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ کام کرتی، چوکیدار کے کمرے سے کھاری نے اچانک باہر نکل کر اسے اس حماقت سے بچا لیا۔ ارے کھاری، وہ بے اختیار مسکرا دی۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ تمہیں کھاری سے بھی ملوانا تھا، اس نے سعد سے کہا۔ کھاری، ان سے ملو، یہ سعد سلطان ہیں، اس نے کھاری کی طرف دیکھا۔
کھاری نے سعد کی طرف دیکھا اور ہاتھ ماتھے تک لے جاتے ہوئے اسے سلام کیا۔ اچھا تو تم کھاری ہو، سعد نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کھاری نے ایک نظر سعد کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر ڈالی اور دوسری ماہنور پر۔ اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ ماہنور نے سر کو ہلکا سا ہلایا۔ کھاری نے سعد کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ کیوں بھئی کھاری، باندر لولا لنگڑا تھا یا باندری، اور ان دونوں میں سے کانا کون تھا بھلا؟ سعد نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ کھاری نے ایک بار پھر چونک کر ماہنور کو دیکھا۔ وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ سعد نے بھی بندر بندریا کے اس جوڑے کو دیکھا ہوا ہے کھاری۔ ماہنور نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کی۔ کھاری نے ایک نظر سعد پر ڈالی اور نظریں جھکا کر بولا، صحیح طرح یاد نہیں باؤ جی۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کیسے ہو؟ سعد کے انداز میں بے تکلفی تھی۔ ٹھیک ٹھاک، کھاری نے اپنے جوتے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ سعد بابے منگو کے میلے والے سائیں سے بھی مل چکا ہے کھاری، ماہنور نے کھاری کو مزید بوکھلانے کے لیے شرارتاً کہا۔ کھاری نے ایک دفعہ پھر نظر اٹھا کر سعد کو دیکھا۔ سمجھ آ گئی ماہنور بی بی، اس نے نیچی آواز میں جواب دیا۔ کھاری کی یہ بات ماہنور نے بے دھیانی سے سنی اور سعد نے سننے کے بعد کھاری کو غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے ماہنور، پھر ملیں گے، اب میں چلتا ہوں۔ اگلے لمحے وہ ماہنور سے مخاطب ہوا۔ اچھا بھئی کھاری، اس نے کھاری کا بازو تھپ تھپایا، تم سے مل کر اچھا لگا، تمہارے علاقے میں پھر آنا ہوا تو تم سے ملاقات ہوگی۔ ارے ہاں کھاری، ماہنور مسکراتے ہوئے بولی، سردار چاچا نے سعد کو فارم ہاؤس پر انوائٹ کیا ہے۔ سعد کو گاؤں کے لوگوں پر کچھ ریسرچ کرنی ہے نا، تو سردار چاچا نے کہا ہے وہ فارم ہاؤس کا مہمان بن کر جب تک چاہے ان کے پاس رہے۔ اب جب سعد وہاں جائے گا تو پتہ چلے گا تم کتنے اچھے میزبان ہو، وہ خوش ہو کر بتا رہی تھی۔ ماہنور کی توقع کے خلاف کھاری نے اپنی جون میں آ کر بے تحاشا بولنے کے بجائے سر ہلا کر سنجیدگی سے جواب دیا، ٹھیک ہے جی۔ ماہنور نے ایک مسکراتی نظر کھاری پر ڈالی اور پھر سعد کو دیکھ کر شانے اچکا دیے۔ Perhaps he is a bit down today، اس نے کہا۔ کوئی بات نہیں، سعد نے سر ہلایا اور ہاتھ ہلا کر گیٹ سے باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ کیا بات ہے کھاری، ٹھیک تو ہو تم؟ سعد کے جانے کے بعد ماہنور نے کھاری کی طرف دیکھا۔ اسا ان باؤ صاحب سے کہنا تھا ماہنور بی بی، ان سے پوچھنا تھا انہاں کو سائیں جی کا گیت آؤندہ کہ نہیں؟ کھاری نے اچانک کہا۔ پتہ نہیں، ماہنور کی کھاری کی اس بات پر بوکھلا کر بولی۔ پوچھنا تھا نا جی، آؤندہ ہوگا ضرور، کھاری نے کہا اور اپنے کندھے پر رکھی چادر جھاڑ کر اسے اپنے ارد گرد لپیٹتا سرونٹ کوارٹرز کی طرف چل دیا۔ سعدیہ پر چھائی گہری خاموشی اور اپنی بات کے جواب میں کسی خاص رد عمل کے نہ آنے پر آپا رابعہ کو دل ہی دل میں تشویش تھی۔ سعدیہ نے اپنے باقی 2 پرچے سکون سے دیے تھے اور پرچوں کے بعد دوبارہ اسکول جانے سے پہلے 1 ہفتے کی چھٹیاں دی گئی تھیں۔ پرچوں کے بعد سعدیہ نے گھر کے کل 2 کمروں، جن میں سے ایک میں وہ لوگ سوتے بیٹھتے تھے اور دوسرے میں ضرورت کا سامان رکھا تھا، تفصیلی صفائی کی تھی۔ جھاڑ پونچھ، فالتو چیزوں کو نکال باہر کرنے اور فرشوں کی دھلائی کا کام 2 دن میں مکمل ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے چھوٹے سے چھپر کے نیچے اینٹوں کی دیواروں سے بنے اس ننھے سے باورچی خانے کی راہ لی تھی، جو بارش اور دھوپ کی تپش کے دنوں میں کھانا پکانے کے کام آتا تھا، ورنہ تو سارا سال صحن میں گڑے مٹی کے چولہے پر ہی کھانا بنایا جاتا تھا۔ جو ٹوٹا پھوٹا سامان اور کاٹ کباڑ میں نے سیڑھیوں کے نیچے جمع کیا ہے، اسے بڑی سڑک والے کباڑ خانے میں بیچ کر مجھے پیسے لا دو۔ آپا رابعہ نے سنا، سعدیہ مسجد میں حفظ کے لیے آنے والے حفیظ سے کہہ رہی تھی۔ بوتلیں الگ کر کے رکھنی تھی نا سعدیہ باجی، حفیظ جواب میں سیڑھیوں کے نیچے جھکا سامان کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بس جو ہے لے جاؤ، جتنے پیسے ملیں ایمانداری سے لا کر دینا، کھا مت لینا، سعدیہ نے اسے تاکید کی۔ اور ہاں، نائلون کے برتن بیچنے والا آئے تو مجھے بتانا۔ کاٹ کباڑ لے کر جاتے ہوئے حفیظ کو اس نے پیچھے سے پکار کر کہا۔ بدھ کے بدھوار آتا ہے وہ، حفیظ نے گردن موڑ کر جواب دیا تھا۔ پھر بھاگ کے جاؤ اور یہ چیزیں بیچ کر آؤ، آج بدھ ہے، سعدیہ نے تیزی سے کہا اور صحن کی طرف مڑی۔ کیا کرنے ہیں پیسے اور کیوں بلا رہی ہو پھیری والے کو؟ اس کے سامنے آپا رابعہ کھڑی تھی۔ جو مسالے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں پڑے ادھر ادھر رلتے رہتے ہیں، انہیں محفوظ کر کے رکھنے کے لیے 2-3 ڈبے لینے ہیں اور بس، سعدیہ نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ ان چیزوں سے 2-3 ڈبے خریدنے کے پیسے ہی مل جائیں، بڑی بات ہے، وہ ننھے سے باورچی خانے میں گھس کر بولی۔ ابھی تک ایسے ہی چل ہی رہا ہے نا؟ آپا رابعہ اس کے پیچھے آئیں۔ ہر بات پر اعتراض نہ کیا کریں اماں، سعدیہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، میرے دل میں مزید سوال اٹھنے لگیں گے۔ اس نے نمک، مرچ اور ہلدی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں یوں رکھے دیکھ کر خیال آتا ہے یقیناً ہمارا تعلق خانہ بدوشوں کے خاندان سے ہے، جو مستقل ٹھکانے بنا کر رہتے ہیں اور نہ ہی مستقل گھرداری کا سامان اپنے پاس رکھتے ہیں۔ بد سلیقگی اور پھوہڑ پن کا پورا اشتہار ہے یہ باورچی خانہ۔ آپا رابعہ کو لگا جیسے کسی نے ان کے چہرے پر سامنے سے گھونسا مارا۔ توکل اور غنا، سادگی اور فقراء کی دولت جس کے ہاتھ آ جائے وہ دنیا کی پریشانیوں اور غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔
اسے صبر کی دولت عطا ہوتی ہے، وہ سامان دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد رہتا ہے، اسے سامان آخرت کی فکر آ گھیرتی ہے اور وہ اس کے اسباب ڈھونڈنے لگتا ہے۔ انہیں کسی کی آواز سنائی دی، توکل اور غنا، سادگی اور فقر، انہوں نے دل میں دہرایا، بدسلیقگی اور پھوہڑ پن، انہوں نے الفاظ کا تجزیہ کیا۔ دنیا اور آخرت، وہ پانے نہ پانے، فکر اور بے فکری، ہونے اور نہ ہونے کی کشمکش میں پڑنے لگیں۔ آپ کے پاس میرے کسی سوال کا جواب نہیں ہے اماں؟ سعدیہ نے ان کے چہرے پر چھائے ہوئے اضطراب کو دیکھا۔ بہتر ہے کہ مجھے وہ کرنے دیں جو میں چاہتی ہوں، ورنہ میرے سوالوں اور ان کے جواب میں آپ کی خاموشی یا پھر مار پیٹ کا سلسلہ دراز ہو جائے گا۔ آپا رابعہ سعدیہ کی بات کے جواب میں خاموش رہیں اور اسی خاموشی کے ساتھ باورچی خانے سے نکل کر صحن میں آ گئیں۔ صحن میں دھوپ نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ انہوں نے مٹی سے لپے پتے صاف ستھرے صحن کو دیکھا اور بے بسی سے دائیں بائیں سر گھمایا۔ آیا اس خالی صحن میں کہیں کوئی ایسی کینچی دستیاب تھی جس کے ذریعے وہ سعدیہ کے نئے نئے نکلتے پر کینچ کر سکتی؟ اسی دم انہیں دروازے پر دستک سنائی دی اور اس دستک نے جیسے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ کینچی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی۔ غضب خدا کا! سنا ہے مسجد کے ساتھ والی پرچون کی دکان میں جوا کھیلا جاتا ہے۔ کون سی دکان؟ ارے وہی تنگ تاریک پرچون کی دکان جس میں دن کے وقت بھی کالی رات جیسا اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ سودا لینے جاؤ تو لالٹین ہاتھ میں پکڑ کر ڈبوں میں جھانک جھانک کر سودا نکالتا ہے دکاندار، اور تولنے کے وقت لالٹین گاہک کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ ذرا اونچی کر کے پکڑنا، میں ذرا سودا تول لوں۔ تو ایسی اندھیری دکان میں جوا کھیلنے والوں کی آنکھیں نہیں جاتی؟ کیا وہ پہلے ہی آنکھوں سے بٹ ہیں؟ جواری تو بصارت کی دولت سے مالا مال بھی اندھوں موافق ہوتا ہے۔ واہ بھائی، تمہیں پتہ کہ یہ بات کس نے بتائی؟ تم ہمیشہ ایسی باتوں پر مجھے شرمندہ کرتی ہو۔ کیا دین اسلام کی باتیں ضرور میں کسی سے سیکھنے ہی جاؤں تو مجھے پتہ چلے گا؟ پیدائشی مسلمان ہوں میں، گاؤں کے میراثیوں کے سرپنچ گامے میراثی نے اذان دی تھی میرے کان میں۔ واہ واہ، یقیناً خاصا سریلا ہوگا گاما میراثی۔ میراثی سارے سریلے ہوتے ہیں، وہ تو بھانڈ ہوتے ہیں جو بیٹھے گلوں اور بے سری آواز میں گاتے ہیں۔ اچھا جی، مجھے تو علم نہیں تھا کہ بھانڈ اور میراثی دو الگ الگ اسپیشیز ہیں۔ توبہ توبہ، بھانڈ تو مسخرہ ہی ہوتا ہے، نقلچی جھوٹی تعریفیں کرنے والا۔ بھانڈ ڈوبتا ہے، لوگ کہتے ہیں گاتا ہے۔ کانوں کو ہاتھ ایسے لگا رہی ہو جیسے کوئی گناہ کی بات کہہ دی میں نے۔ کانوں کو ہاتھ نہ لگاؤں تو اور کیا کروں؟ میراثی کی شان میں گستاخی کر دی تم نے۔ ہاں واقعی؟ ہاں تو اور کیا، میراثی کی تو شان یہ ہے کہ بڑے بڑے عزت دار اس کے پاس اپنے شجرے رکھواتے ہیں۔ جب ہی تو وہ میراثی جب کسی کی عزت اتارنے پر آتا ہے تو اس کے آباء و اجداد کی شان میں ایسے ایسے قصیدے پڑھتا ہے کہ سننے والے کو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کو۔ بس تو پھر سمجھ لو میراثی کی شان کیا ہے۔ اس کی زبان کھل جانے کے ڈر سے بڑے بڑے اس کے سامنے اپنی دستار جھکا دیتے ہیں۔ اچھا تو پھر اگر بھانڈ ہی لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کرتا ہے تو تم میراثن ہو کر کیوں ایسا کرتی ہو؟ میں نے کب کسی کی جھوٹی تعریف کی؟ روز کرتی ہو۔ اس روز اسلام آباد والے کو کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ کہ نیلی جرسی اور کالی پتلون میں وہ وحید مراد لگ رہا تھا۔ کیا نہیں لگ رہا تھا؟ گلے میں سرخ ڈبے دار مفلر ڈالے سالگرہ والا وحید مراد لگ رہا تھا کہ نہیں لگ رہا تھا؟ توبہ، مبالغہ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اور اس سیٹھ حسین ہوٹل والے کو کہتی ہو صدقے جاؤں آپ کی قسمت کے، واری جاؤں آپ کے بھاگوں کے، جو رفیق آتا ہے چودھری کے ساتھ تو دونوں کو شانوں والی جوڑی اور موتیوں والی سرکار کے لقب کون دیتا ہے؟ آئے ہائے، پھر یہ تو کہنا ہی پڑتا ہے، ایسی تعریفوں سے ذرا خمیر لگ جاتا ہے ان لوگوں کو، جیب ہلکی کرتے ہوئے بھار محسوس نہیں کرتے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر واقعی بھانڈ اور میراثی الگ الگ اسپیشیز ہیں تو پھر تم دونوں کی مکسڈ بریڈ سے تعلق رکھتی ہو۔ اچھا چلو جو بھی ہوں، انسان تو سمجھتی ہو نا مجھے؟ مکسڈ بریڈ سمجھ میں آئی نہیں بات، انسان ہونے کا پوچھنے لگی۔ ایک تو جب تم پڑھے لکھوں والی باتوں پر اتر آتی ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے کانوں کے بٹن بند کر دوں، اور تمہارے ساتھ رہ رہ کر مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے مجھ میں بھی لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کرنے کے جراثیم منتقل ہوتے جا رہے ہیں۔ چلو اچھی بات ہے، کامیاب انسان میں ان جراثیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے ایک بات ہے۔ کیا؟ اسلام آباد والے کے ذکر پر تمہارے چہرے پر پھول جھڑیاں پھوٹنے لگتی ہیں، ہے نا؟ چلو چلو بکواس نہ کرو، اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو میرا چہرہ اس کے نام پر گلنار ہوگا؟ وہ عاشق خاص ہے تمہارا، چاکلیٹی ہیرو وحید مراد، وہی تو ہے جو دل سے تمہاری قدر کرتا ہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے معاملات کے متعلق بھی فکر مند رہتا ہے۔ پتہ نہیں، تمہیں نہیں پتہ میری مٹر والی شہزادی تو کسے پتہ ہے کہ جب مٹر کی چبھن محسوس ہونے پر نیند نہیں آتی، خوابوں کی پنکھیاں کون جھلاتا ہے تمہیں؟ اچھا چلو زیادہ باتیں نہ سناؤ، اندھیری پرچون کی دکان میں جوئے کا قصہ سناؤ۔ قیامت آنے والی ہے مجھے لگتا ہے، اوپر مسجد کے سنہری مینار سر اٹھائے کھڑے ہیں، سبز گنبد دور سے اپنی چھب دکھلاتا ہے جس کے اسپیکر سے 5 بار اللہ کے پیاروں کو نماز کے لیے جمع ہونے کا بلاوا ملتا ہے،
اور نیچے اندھیری دکان میں خدا کی مار پڑے پھٹکارے جواری جوا کھیلتے ہیں۔ سنا ہے سینکڑوں کا نہیں ہزاروں کا جوا کھیلا جاتا ہے روز وہاں، اور ان جواریوں کو پولیس سے کون بچاتا ہے بھلا؟ کون؟ تیفا لاٹر اور کون؟ وہ جو بانوں کے گھر مہینے کا راشن بھیجتا ہے؟ ہاں وہی جو پرچون کی دکان پر چھاپا پڑنے دیتا ہے، نہ تالاب والی گلی میں شراب کی بھٹی بند ہونے دیتا ہے۔ وہی ہے نا جو ہمارے گھر سے ہر رات کو اٹھتی ساز و آواز کی صدا پر ناک منہ چڑھانے والے محلے داروں کو چوں بھی نہیں کرنے دیتا۔ ہاں وہی۔ اب آواز کیوں پست ہو گئی تمہاری؟ یاد آیا کہ نہیں ہمارے رزق روٹی کے وسیلے کو سایہ دینے والا بھی تیفا لاٹر ہی ہے؟ میں بھولی نہیں کبھی، مگر اس گھر میں تم تیفا لاٹر کیا سارا محلہ جانتا ہے۔ کمار باز اور زانی شرابی نہیں، اچھی آواز کے شوقین آتے ہیں یہاں، لچا لفنگوں کی نہیں، غزل اور گیت کے شائقوں کی محفل جمتی ہے، شعر سنائے جاتے ہیں اور ادب و تاریخ پر بحث ہوتی ہے۔ یہ کسی رنڈی کا ڈیرا نہیں، سروں کی ملکہ کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے تیفا لاٹر اس طرف کسی کو آنکھ اٹھانے نہیں دیتا۔ دل کو بہلانے کے لیے ہر کوئی اپنے لیے دلیلیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ میری عزیز جان سہیلی، یہ طوائف کا ڈیرا ہے یا سر کی محفل کا ٹھکانہ، دونوں برابر ہیں۔ گناہ تو ہوتے ہی رہے ہیں، ابلیس نے یوں ہی تو اللہ سے مہلت نہیں مانگی تھی، پر مسجد کے نیچے جوا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے نا۔ مسجد کے زیر سایہ خرابات کا منظر ہے۔ کس کا منظر ہے؟ رہنے دو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چلو نہ بتاؤ، میں اسلام آباد والے سے پوچھ لوں گی کہ مسجد کے زیر سایہ کون سا منظر ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ 2+2=4 کرنے والا تمہیں شاعرانہ تعلیوں کا مطلب کیا سمجھا پائے گا؟ کیوں نہیں سمجھا پائے گا؟ وہی تو ہے جو تم سے میر، درد، ناسخ اور آتش کی غزلوں کی فرمائشیں کرتا ہے۔ باقی لکیر کے فقیروں کی طوطی غالب سے شروع ہو کر غالب پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ غالب نہ ہوا غالباً ہو گیا، جو سب سے اچھی شاعری کرتا ہے۔ واہ دیکھ لو، تمہیں پڑھو لکھوں کی محفل میں بیٹھ کر کیسی ٹھکانے کی گفتگو کرنی آ گئی، پھر بھی میراسن ہونے کا طعنہ دینے سے باز نہیں آئی۔ میراسن کی تو شان ہی اور ہے، بڑے بڑے شجروں کی امین میراسن۔ آپ کی دوست فلزہ ظہور سے ملنے کے بعد آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا مجھے، کیونکہ مہنور نے بتایا تھا فلزہ ظہور کو آپ کے توسط سے جانتی ہے۔ یہ سمجھا ہوگا کہ آپ بھی فلزہ ظہور کی طرح انتہائی مردم بیزار اور کھڑوس خواتین ہوں گی، مہنور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھا تم نے فاطمہ اور خدیجہ خالہ کتنی سویٹ ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، وہ مسکرایا۔ وہ بیچاری بھی ایسی تو نہیں ہوا کرتی تھی جیسی تم لوگ بتا رہے ہو، خدیجہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے اتنے سالوں میں اس پر کیا گزری بیچاری جو ایسی ہو گئی۔ وہ کیا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں؟ سعد نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد ان کے بعد کسی بہن بھائی کے نہ ہونے کی وجہ سے خاندانی تعلقات کی عدم موجودگی میں تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ارے اس کا تو خاصا بھرا پورا خاندان تھا، اس کا باپ GC میں ایسوسی ایٹ پروفیسر تھا اور اس کا دادا ایچیسن میں پڑھاتا تھا، ایک چچا کیمبرج سے گریجویشن کر کے آیا تھا اور اس کا نانا پاکستانی سفارتکار تھا۔ اس کے خاندان کی اگلی نسلیں تو یہاں وہاں ہر جگہ کے اہم عہدوں پر کام کر رہی ہوں گی، وہ تنہا کیسے ہو سکتی ہے؟ فاطمہ نے کہا۔ لیکن شاید تمہیں یاد نہیں فاطمہ، فلزہ کے اکلوتے بھائی اکبر نے خودکشی کر لی تھی زمانہ طالب علمی میں ہی۔ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، اس پر نہ جانے کہاں کہاں سے دباؤ پڑا، کس کس بات کے لیے۔ اس کی خودکشی کا ایک پس منظر تھا، فلزہ کی تنہائی کا کوئی پس منظر نہیں بنتا۔ ہر خاتون آپ کی طرح نہیں ہوتی فاطمہ، خدیجہ خالہ۔ اکثر خواتین شادی نہ ہونے کو ایک مس ہیپ سمجھنے لگتی ہیں اور پھر باقی عمر اسی محرومی کے شیڈوز تلے گزار دیتی ہیں، کڑتی جلتی بھنتی۔ مہنور نے خیال ظاہر کیا اور جھرجھری لی۔ اف، جیسے وہ فلزہ ظہور تھیں۔ میرے اللہ، مجھے ایسے لگ رہا تھا میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی جب میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اگر مہنور کی یہ منطق مان لی جائے تو کیا یہ حقیقت ہے کہ فلزہ ظہور نے شادی نہیں کی تھی؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے نہ جانے کیوں سعد کو اپنا دل معمول سے زیادہ تیز رفتار سے دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری خبریں جو اس کے بارے میں ہم تک پہنچی تھیں ان کے مطابق تو نہیں کی تھی، خدیجہ نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ سعد کے لہجے میں عجیب سا اضطرار تھا۔ غالباً، خدیجہ نے گردن پیچھے کر کے نگاہیں چھت سے لگاتے ہوئے کہا، آج سے 20-21 سال پہلے کی۔ اوہ، سعد نے جیسے خود سے کوئی بات کی۔ ہو سکتا ہے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہو۔ خفیہ کیوں کرنی تھی اس نے؟ اس کا خاندان پڑھا لکھا اور روشن خیال تھا، اس نے کس سے اپنی شادی چھپانی تھی؟ خدیجہ نے سعد کے خیال کو مسترد کرتے ہوئے کہا۔ سن 88 میں وہ لندن چلی گئی تھی اور یہی اس کے بارے میں آخری اطلاع ملی تھی، فاطمہ نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ کئی سال بعد میں نے ایک میگزین میں فن مصوری کے بارے میں ایک مضمون میں اس کا سرسری تذکرہ پڑھا جس میں اس کا تعلق اسلام آباد سے ظاہر کیا گیا تھا۔
جبھی تو ماہنور سے میں نے کہا کہ پتہ کرنا بھلا وہ اسلام آباد میں ہی رہتی ہے کہ واپس چلی گئی۔ سعد فلزا ظہور سے متعلق خدیجہ اور فاطمہ کی ایک ایک بات غور سے سن رہا تھا۔ وہ قلندرانہ مزاج رکھتی ہیں غالباً، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ان کا کام بہت اعلیٰ ہے مگر انہیں شہرت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اسی لیے جب ماہنور کے کہنے پر میں نے ان کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو یہ جان کر حیرت ہوئی آرٹ کے بڑے بڑے قدردانوں کو بھی ان کے بارے میں علم نہیں تھا۔ یاد ہے نا ماہنور؟ اس نے تائید حاصل کرنے کے لیے ماہنور کی طرف دیکھا۔ ماہنور کے چہرے پر بیزاری اور ناگواری کا تاثر تھا۔ اوہ، یہ تو اس موضوع سے چڑھنے لگی، اسے خیال گزرا۔ یہ مفنز آپ نے خود بیک کیے ہیں کیا؟ ماہنور کی خاطر فوراً موضوع بدلتے ہوئے اس نے خدیجہ سے پوچھا۔ ہاں، وہ مسکرائیں۔ کیسے لگے تمہیں؟ بہت اچھے ہیں۔ وہ خدیجہ کے سیٹنگ روم میں چہار طرف نظر ڈالنے لگا۔ مجھے فلزا کے بارے میں جان کر دکھ ہو رہا ہے۔ فاطمہ جو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر کمرے سے باہر گئی تھی واپس آتے ہوئے بولیں۔ وقت کیسے کیسے نقوش چھوڑ جاتا ہے انسانوں کے چہروں اور حالات پر۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ایک پرانا البم کھولتے ہوئے کہا، میں اپنے کالج کے دنوں کا یہ البم ڈھونڈ کر صرف تم بچوں کو دکھانے کے لیے لائی ہوں کہ اس وقت کی فلزا کو دیکھو اور جانو کہ وقت کتنا بڑا فیکٹر ہے۔ سعد اور ماہنور اپنی نشستوں سے آگے کھسکتے ہوئے اس میز پر جھک گئے جس پر فاطمہ نے البم رکھا تھا۔ البم کے شروع کے صفحات پر ٹرانسپیرنٹ کاغذ کے نیچے خدیجہ اور فاطمہ کی جوانی کی تصویریں چپکی تھیں۔ اف خدیجہ، فاطمہ خالہ، آپ تو بیوٹی کوئنز تھیں، ماہنور نے مسرت چھلکاتے لہجے میں تبصرہ کیا۔ اف فاطمہ خالہ، آپ میک اپ میں کتنی سٹائلو لگ رہی ہیں، اس نے ایک تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ارے یہ اس زمانے کے ہائی فیشنز۔ خدیجہ خالہ، آپ بھی جینز شرٹس پہنا کرتی تھی کیا؟ وہ ایک ایک تصویر پر تبصرہ کر رہی تھی۔ یہ آپ کے بھائی ہیں نا، بالکل آپ سے شکل مل رہی ہے۔ یہ آپ کی امی، یہ ابو، دیکھیں میں نے سب کو پہچان لیا۔ سعد کو ماہنور کی تبصرہ اور سوال کرتی آواز اچھی لگ رہی تھی مگر اسے فلزا ظہور کی جوانی کی تصویر دیکھنے کی جلدی تھی۔ ماہنور کے ایک ایک تصویر کو دیکھ کر ایکسائٹڈ ہونے اور رک رک کر تبصرے کرنے پر اسے کوفت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہاں پہچانو فلزا کو۔ وہ صفحہ آ گیا جس پر خدیجہ اور فاطمہ کی کالج یونیفارم میں مختلف تصویریں چپکی تھیں، سہیلیوں کے ساتھ، اکیلے، اور ایک دو تصویریں کلاس میٹس اور ٹیچرز کے ساتھ گروپ کی شکل میں بھی تھیں۔ ماہنور اور سعد کی تجسس بھری نظریں ایک ایک تصویر پر تیزی سے پھسلنے لگیں۔ یہ، ماہنور نے ایک تصویر پر انگلی رکھی۔ فاطمہ نے انکار میں سر ہلایا۔ ماہنور نے ایک دو مزید تصویروں کی طرف اشارہ کیا مگر فاطمہ نفی میں سر ہلاتی رہیں۔ یہ ہیں فلزا ظہور۔ سعد نے ایک تصویر پر انگلی رکھی جس میں فاطمہ اور خدیجہ دو لڑکیوں کے گلوں میں باہیں ڈالے کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ ایگزیکٹلی، فاطمہ نے بے ساختہ کہا اور سعد کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ سعد نے مسکراتے ہوئے ماہنور کو دیکھا۔ وہ اسے جتانا چاہ رہا تھا کہ اس نے فلزا کو پہچان لیا تھا مگر ماہنور کو برا سا منہ بناتے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، لیکن اس نے اپنی مسکراہٹ کو سمیٹ لیا۔ یہ بڑی یادگار تصویر ہے۔ فاطمہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس میں خدیجہ، فلزا اور شہناز ہیں۔ ہم پنجاب یونیورسٹی کا بین الکلیاتی تقریری مقابلہ اٹینڈ کرنے گئے تھے۔ شہناز کینیڈ میں پڑھتی تھی اور ہم ایل سی میں۔ شہناز کون؟ فاطمہ خالہ، ماہنور نے میز سے چائے کے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہماری کزن تھی شہناز۔ فاطمہ سے البم لے کر وہ تصویر دکھاتے ہوئے خدیجہ نے کہا۔ بہت ذہین اور محنتی لڑکی تھی۔ اللہ نے اسے حسن کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ اب کہاں رہتی ہیں وہ؟ ماہنور ٹرے اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اب شاید وہ اس دنیا میں نہیں۔ خدیجہ کے لہجے میں تاسف اتر آیا۔ شاید، ماہنور اور سعد بیک وقت بولے۔ ہاں، خدیجہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے البم بند کیا۔ سنا تھا شہناز کے شوہر نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اوہ، اب کے بھی ماہنور اور سعد کی آواز کمرے میں ایک ہی وقت میں گونجی۔ آپ نے سنا تھا؟ ماہنور ٹرے واپس ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مطلب آپ کو خود نہیں پتا؟ شہناز کی آواز بڑی اچھی تھی، خدیجہ نے بتانا شروع کیا۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کوالٹی وائز۔ وہ اسکول کے زمانے میں گلوکاری اور نعت خوانی کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتی تھی۔ پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ انگلینڈ چلی گئی۔ اس کے والد ہمارے ماموں تھے۔ ایک بار چھٹیوں میں وہ لوگ پاکستان آئے۔ ہمارے ایک کزن کی شادی تھی۔ وہاں شہناز نے یوں ہی رشتہ داروں کی محفل میں دو تین اس وقت کے مشہور نغمے سنائے۔ معلوم نہیں تھا کہ رشتہ داروں کی اس محفل میں بیٹھا ہمارے رشتے کی ایک خالہ کا دیور ریڈیو پر کام کرتا تھا۔ اس نے جو شہناز کی آواز سنی تو بس نہ جانے کہاں اور کب اس کی جان کو ہی چمٹ گیا۔ ہم میں سے کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی اور وہ شہناز کو سبز باغ دکھا کر ریڈیو اسٹیشن لے گیا آڈیشن کے لیے۔ شہناز بی بی نے آڈیشن دیا اور پاس ہو گئی اور اپنے ابا سے ضد کرنے لگی کہ اسے یہیں پاکستان میں رہ کر پڑھنا ہے۔ ابا سمجھے غالباً بچے کو لندن کے نامعقول ماحول سے چڑ ہو گئی تھی، سو یہاں داخلہ کروا کر اسے ہمارے دوسرے ماموں کے پاس چھوڑ گئے۔ شہناز اور وہ ریڈیو پروڈیوسر صاحب
शहनाज का कैसेट मार्केट में लाने की तैयारियों में जुट गए। एतबार और एतमाद का ज़माना था। छोटे मामू की फैमिली ने तवज्जो ही नहीं की कि लड़की कॉलेज जाती भी थी या नहीं, देर से घर लौटती थी तो ऐसा क्यों था, पर सब अपनी ज़िंदगियों में मगन थे। मगर सबकी ज़िंदगियों में बेचैनी का पटाखा तो उस वक्त फूटा जब शहनाज के गीत रेडियो पर चलने और फिर उसका कैसेट मार्केट में आया। और फिर जनाब आली शहनाज बीबी रेडियो से उठकर एक दिन टीवी स्क्रीन पर जलवागर हो गई। यह खबर पल की पल में इधर से उठी और लंदन पहुंच गई। बस जनाब फिर क्या था। शहनाज के वालिद सोमो सलाद के पाबंद, शरह के आशिक, गुस्से में आग बगोला छोटे मामू और शहनाज के सर पर बरसे, वो बरसे के आला माँ। इधर शहनाज पर शोहरत और कामयाबी के भूत ने अपने पंजे गाड़ दिए थे। उसने बाप की इस डिमांड पर के इन लघवियात से फ़ौरन छुटकारा हासिल कर ले साफ इनकार कर दिया। खूब मारा मारी बहसा बहसी हुई, मगर ना शहनाज अपने मौक़िफ़ से हटी, ना वालिद साहब में लचक आई। खदीजा सांस लेने को रुकी। हमारे ख़ानदान के लिए यह नाकाबिले कबूल सूरत हाल थी। खदीजा के रुकने पर फ़ातिमा ने किस्से का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, ज़माना बदल रहा था, मगर हमारे यहाँ शख्सी आज़ादी की हद की एक वाज़ेह लकीर जो न जाने कब खींच दी गई थी, उसे मिटाने का कोई तसव्वुर तक करने को तैयार नहीं था। फ़ातिमा ने बात सुनाते सुनाते साद पर नज़र डाली। उन्हें उसके चेहरे पर तजस्सुस और महवियत नज़र आई। लड़का किस्से और दास्तानें सुनने का शौकीन लगता है, उन्होंने दिल में सोचा। फिर क्या हुआ? कमरे में महानूर की आवाज़ गूंजी। फिर ऐसा हुआ कि शहनाज के वालिद ने उसे लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए उसे अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग कर देने की धमकी दे दी। ओह, ये तो एक्सट्रीम रिएक्शन हो गया ना, महानूर ने बेसाख्ता कहा। एक्शन भी तो एक्सट्रीम था ना, साद ने होंठों पर हाथ रखते हुए कहा और खदीजा की तरफ देखा। वो आगे क्या सुनाने वाली थी। शहनाज पर इन धमकियों और ऐलानों का मतलिक असर नहीं हुआ। उसकी जवानी और बगावत अपने जोबन पर थी। ख़ानदान के बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों तक ने उसे हर मुमकिन समझाने की कोशिश की, मगर उसे शायद समझना ही नहीं था। उसने मामू यानी अपने वालिद से कहा, उससे ताल्लुक़ की क्या इख्तियार करेंगे वो लोग। वो खुद ही ऐसे वालिदैन की औलाद कहलाना नहीं चाहती जो औलाद को अपनी मर्ज़ी से जीने की आज़ादी देने को तैयार नहीं। मामू ने शहनाज से ताल्लुक़ इख्तियार करते हुए उसे आग कर दिया और ख़ुद वापस चले गए। जाते जाते सारे ख़ानदान को यह धमकी भी दे गए कि जिस किसी ने शहनाज से कोई ताल्लुक़ रखा उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। इस धमकी को ख़ानदान वालों ने इस तरह लिया कि जैसे शहनाज से ताल्लुक़ रखने वाला मलऊन करार दे दिया जाएगा। खदीजा ने कहा। पिपरी हुई शहनाज ने छोटे मामू के घर से सामान उठाया और अल्लाह जाने कहाँ गई कि उसकी बात कभी कहीं नज़र नहीं आई। एक बार एक मौसीकी की महफिल में एक अजीज़ को मिली और उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर बहुत अरसे बाद कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई कि शहनाज ने किसी अमीर शख्स से शादी कर ली, जिसने किसी वजह से उसका गला काट कर उसे कत्ल कर दिया। हाय, महानूर ने खौफ से झरझरी लेते हुए कहा। साद ने एक नज़र महानूर पर डाली और फिर खदीजा की तरफ देखा। और शहनाज के वालिद, उनका घराना? उसने सवाल किया। मामू बेचारे तो इस सदमे से जो वापस जाकर बीमार पड़े तो शायद 1 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया। मजबूत एहसाब के आदमी थे, मगर इस अनहोनी और फिर जज्बाती फैसले के नताइज यानी शहनाज से दूरी को सह नहीं पाए। पहले फालिज गिरा और ज़ुबान मफलूज हुई, फिर दिल फेल हो गया। उनकी दूसरी बेटी रईसा उनकी वसीयत के मुताबिक सब जायदाद और साजो सामान की मालिक बन गई। बीवी का पहले ही इंतकाल हो चुका था। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, खदीजा खाला ने किस्सा लपेटते हुए कहा। यह खबर तो आपने सिर्फ सुनी ही थी ना कि शहनाज का कत्ल हो गया, कन्फर्म तो नहीं हुई यह खबर, साद ने कहा। खदीजा ने जवाब देने से पहले एक नज़र साद पर डाली। इस्तराब और तजस्सुस की कैफियत में वह अपनी नशिस्त पर आगे खिसकता हुआ ऐन उसके किनारे पर बैठा था। शहनाज के किस्से का आखिरी हिस्सा यानी उसका कत्ल लाख सनसनीखेज सही, मगर यह लड़का कुछ ज़्यादा ही मुस्तरिब नहीं हो रहा, उन्होंने सोचा। इसके बाद चूँकि उसके बारे में कोई खबर नहीं आई और हमारे जैसे ख़ानदानों का अक्सर ये अलमिया होता है कि ख़ानदानी शराफत और नजाबत बचाने की खातिर इस किस्म के किस्सों से पहलूदही कर ली जाती है, लिहाजा फिर ना कोई इस पर बोला ना ही किसी ने बात की। उन्होंने तासुफ भरे लहजे में कहा। हम दोनों बहनों को अलबत्ता शहनाज अक्सर याद आ जाती है, फ़ातिमा ने कहा। वह हमारी हम उम्र थी, कज़न होने के अलावा करीबी दोस्त भी थी, इसलिए हमारी बहुत सी यादें उससे वाबस्ता हैं। लेकिन ख़ानदान के अक्सर बुज़ुर्गों की वफ़ात के बाद चूँकि अब हम लोग बुज़ुर्गों की फ़हरिस्त में शामिल हो गए हैं, तो वही ख़ानदानी शराफत और नजाबत अमानत बनकर हमारे हाथों में आ चुकी है। किससे पूछे शहनाज का कत्ल कैसे हुआ भी कि नहीं। फ़ातिमा की बात सुनकर साद ने सर झुका लिया। जी, ये भी ठीक है। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर फ़ातिमा की तरफ देखते हुए कहा, ओफ़ो साद, क्या तुम यहाँ फ़िल्ज़ा ज़हूर और इस किस्म के दूसरे लोगों को डिस्कस करने आए हो? मानूर ने झंझलाहट का इजहार करते हुए कहा। साद को लगता है माजी के किस्सों में खासी दिलचस्पी है, खदीजा ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली। बेशक, साद ने सीधे होकर बैठते हुए कहा और महानूर की तरफ देखा।
मिस हेविशम किस्म की ओल्ड लेडीज़ के किस्सों में खसूसन। गोया अपनी हमउम्र लड़कियों में तुम्हारी दिलचस्पी बिल्कुल सिफर है, फातिमा ने दानिस्ता कहा और शरारत भरे अंदाज में हंस दी। साद ने सोचते हुए जवाब दिया। वो नंबर 2 तरजीह कही जा सकती हैं, उसने भी शरारत भरे अंदाज में कहा। महानूर के साथ भी ऐसा ही है, फातिमा मुस्कुराई। इसे मेलों में काफ़ी गाते साईं बंदर के तमाशे दिखाने वाले मदारी मिट्टी के बर्तन बनाते कुम्हार किस्म के लोग खूब अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आर्टिसंस, खदीजा ने इजाफा किया। गोया सवांग भरने वाले लोग महानूर को अट्रैक्ट करते हैं। साद हंसते हुए महानूर को देखने लगा। मेरा ख्याल है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। महानूर ने नाराज़ अंदाज में ट्रे उठाई और किचन की तरफ चल दी। बहुत अच्छी, बेरिया और नेक दिल लड़की है। महानूर के जाने के बाद फातिमा ने साद से कहा। साद ने अस्पात में सर हिलाया। आपका क्या ख्याल है, आपकी कज़न शहनाज जैसी सिंगर और एक मेलों में गाने वाली मिरासर में कोई मुमासलत हो सकती है? क्या वो एक ही कैटेगरी में शामिल हो सकती हैं? उसने जल्दी से फातिमा से सवाल किया। मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं, फातिमा ने कुछ देर सोचते रहने के बाद कहा। शहनाज की कोई ऑडियो कैसेट या एल्बम रेडियो पाकिस्तान की म्यूज़िक लाइब्रेरी में महफूज रिकॉर्ड्स में से शायद मिल सके। तुमको मौका मिले तो कहीं से ढूंढ कर सुनना, तुम्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि शहनाज की शख्सियत में उसका ख़ानदानी वक़ार और रख रखाव कैसे बोलता है। मीरासन का जो स्टेटस है, शहनाज उससे बहुत बुलंद, बहुत मुख्तलिफ थी। हमारे माशरे में अलबत्ता ये रिवाज आम है, खदीजा ने उन दोनों की बात सुनते हुए कहा। फिल्म में काम करने वाली लड़की लाख चिल्ला चिल्ला कर कहे उसका ताल्लुक़ एक मोज़ेज़ घराने से है, हम लोग ये साबित करने पर तुल जाते हैं कि ज़रूर इसका ताल्लुक़ रेड लाइट एरिया से ही है। इसी तरह जो गुलकार वगैरह हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड को नज़रअंदाज करके आमियाना से अंदाज में कह दिया जाता है मिरासी हैं ये गवैये सारे, सबका पस मंज़र यही है। फातिमा ने देखा खदीजा की ये बात सुनकर लम्हा भर के लिए साद के चेहरे पर कर्ब की लहर दौड़ी थी, जिसे देखकर फातिमा ने दिल में खुद से कोई बात कही और सर हिला दिया। अगर फिल्ज़ा ज़हूरनामा ख़त्म हो गया हो तो कोई और बात कर ली जाए। उसी दम महानूर ने कमरे में आकर गुफ्तगू का मौजू बदल डाला। मैं तो बड़ा उतर गया था बहन जी, ड्यूटी तो फिर ड्यूटी होती है ना। खारी ने आपा राबिया के करीब तख्तपोश पर बैठते हुए बताया। भुगतानी पड़ती है। बहुत दिनों बाद शक्ल देखी है तुम्हारी, ऐसा लगता है दिल में ठंड सी पड़ गई। आपा राबिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में खारी को देखा। ओ जी लख दुनिया कहे लाहौर लाहौर है, मैं तो बस इक्को ही बात कहता हूँ, जो मज़ा छज्जू दे चौबारे ओ ना बल्ख ना बुखारे। खारी का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसे गांव वापस आकर मालनूसियत और अपनायत का जो एहसास हो रहा था, उसका अंदाज़ा वही कर सकता था। मैं बड़ी कोशिश की थी जी, मगर मेरे सबक पीछे पड़ गए, उसने आपा राबिया को बताया। इधर लाहौर में किसी को इतना टाइम ही नहीं कि 2 घड़ी थम के खारी बेचारे को थोड़ा सबक सिपारे का ही दे दे। उसके लहजे में गिला था। सबक सिर्फ उस्ताद ही दे सकता है खारी, वो भी अपना। आपा राबिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में खारी के बाल सहलाते हुए कहा। पर बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं इल्म देना और लेना पढ़न वाले ते पढ़ाने वाले का काम है, बल्कि फ़र्ज़ है। पढ़ाने वाला हर कोई नहीं होता ना खारी। आपा राबिया ने उसे समझाने की कोशिश की। चलो खैर, मामला यह है कि पिछला सबक भी एक बारी फेर पक्का कराना है और नवा तो देना ही है। खारी ने असल मामला उनके गोश गुजार किया। यानी सब भूल गए? आपा राबिया को अफसोस हुआ। भूल नहीं गया, खारी ने उनको तसल्ली दी। पक्का करना है। कान आगे से पकड़ो या पीछे से, एक ही बात है। आपा राबिया को उसकी चालाकी पर हंसी आ गई। ये क्या है? उन्होंने सहन में रखे थैलों की तरफ देखते हुए कहा, जो खारी लेकर आया था। सब्जी भेजी है चौधरी साहब ने, सिंघाड़े भी हैं, शकरकंदियाँ भी, कुछ फ्रूट भी है। एक थैले में आटा है और एक में चीनी। शुक्र है चौधरी साहब वापस आए, मानो रौनक लौट आई हमारे घर में। ऊंची शानें सलामत रहें चौधरी साहब की। आपा राबिया ने वाफर मिकदार में चीज़ें देखते हुए कहा और खारी की तरफ मतवज्जा हुई, जो लाहौर में क़याम के दौरान गुजरे वाक़यात उन्हें सुना रहा था। अस्सलाम वालेकुम सादिया बाऊ, क्या हाल चाल है? इसी दौरान सादिया सीढ़ियाँ उतरकर छत से नीचे आई तो खारी ने माथे पर हाथ रखकर उसे सलाम किया। सादिया ने खारी को जवाब देने की बजाय रास्ते में रखी लकड़ी की नीची चौकी को पाँव से ठूठा मारा और उन दोनों के करीब से गुजरती कमरे में चली गई। होए होए, खारी ने सादिया को अंदर जाते देखकर आपा राबिया से कहा। सादिया बाऊ ने तो लगता है नीली मिर्चों का सालन खा लिया है बुलेके से। वो हंसा। आपा राबिया ने खफगी से सर झटका। पर्चे ख़त्म हो गए? खारी ने सवालिया नज़रों से आपा राबिया को देखते हुए कहा। हाँ, आपा राबिया ने खफगी से जवाब दिया। तो फिर क्या मसला हो गया सादिया को? हंसे खेले खुश रहे। अगों 10वीं पढ़नी है। खारी ने अपनी अकल और सोच के मुताबिक ख्याल जाहिर किया। पर वो तो लगता है आग का गोला बन गई है। कोई 10वीं नहीं पढ़नी उसने, ये घर बैठे अब, आपा राबिया ने सख्त लहजे में कहा। हैं जी? खारी को एकदम करंट सा लगा। क्यों नहीं पढ़नी जी?
बस, अब राबिया ने सर झटका। हम में अब इतना दम नहीं इतना खर्चा करने का। पर सादिया ने तो डॉक्टर बनना है। बनेगी, खारी अटकते हुए बोला। डॉक्टर बनना है, आपा राबिया ने तल्ख लहजे में उसकी बात दोहराई। ज़कात खैरातों पर भी कभी कोई डॉक्टर बन सका है? हमारे पास कौन से खजाने हैं जिनके मुंह खोलकर इसे डॉक्टर बनाएंगे? बात कुछ खारी की समझ में आने लगी थी। वो मजीद कोई सवाल पूछे बगैर आपा राबिया से इधर उधर की बातें करने के बाद फार्म हाउस लौट आया। लो जी, मैं उनके घर सौगातें देने गया, ये इधर हाजिरी लगाने आ गए। चौधरी साहब के आने का सुनकर वापसी पर मौलवी सिराज को फार्म हाउस के मुलाकातियों वाले कमरे से निकलते देखकर उसने सोचा, जो सच पूछो तो मौलवी साहब भी ना बड़े ही चवल हैं। उसने सर झटका। ज़रा सब्र तो करो भाई, चौधरी साहब को खुद फिक्र है, वो पहुंचा देंगे चीज़ें आपके घर। पर सब्र किधर से आए, बड़ा मसला है भाई। वो दिल में सोचता और सर झटकता रहा। उस रात चौधरी साहब के बुलावे पर भी उसे फ़ौरन मौलवी सिराज सरफराज का ही ख्याल आया था। लो जी, चौधरी साहब सोचते होंगे कि मैं आगा पीछा कर गया हूँ, सौगातें नहीं पहुँचाई मैंने मौलवी साहब के घर। वो दिल ही दिल में सोचता और मौलवी सिराज को कोसा चौधरी साहब के पास आया था। बैठो खारी। चौधरी साहब जो मास्टर कमाल से मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने मास्टर कमाल को कमरे से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा। मास्टर कमाल के जाने के बाद चौधरी साहब ने खारी से कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करने का हुक्म दिया। खारी बेटा जी, मैंने तुझे कभी गैर समझा? लॉक करके वापस आने के बाद जब वो चौधरी साहब के सामने बैठा तो उन्होंने सवाल किया। नहीं जी, खारी ने सर हिलाया। कोई मसला, कोई शिकायत कभी तुझे मुझसे हुई? दूसरा सवाल आया। नहीं जी। क्या तू समझता है कि मैं तेरे लिए जो भी सोचूंगा भला ही सोचूंगा? तीसरा सवाल। हाँ जी बिल्कुल। बेखबर खारी ने ज़ोर ज़ोर से पुरजोश अंदाज में सर हिलाया। तो बस फिर बेटा समझ ले, जो फैसला मैंने आज तेरे लिए किया है उसमें भी तेरा भला ही भला है। तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, चौधरी साहब ने पूरे एतमाद अंदाज में कहा। है जी? खारी ने हैरत से उनकी तरफ देखा। कैसा फैसला जी? उसका दिल धक धक करने लगा। कहीं मेरी ड्यूटी फिर से डंगरों वाली हवेली में तो नहीं लग गई, उसे ख्याल आया। मौलवी सिराज की धी रानी जो है ना, चौधरी साहब ने कहा। हाँ जी सादिया, खारी ने तेज़ी से कहा। उससे तेरा निकाह तय कर दिया है मैंने, आज से ठीक 10 दिन बाद। ये जुमा छोड़कर अगले जुमे। चौधरी साहब ने धमाका किया। खारी के होशो हवास उड़ गए। सर ना उठाना, दम ना मारना खारी, तू चौधरी साहब का कर्जदार है, उनके एहसानों के नीचे दबा हुआ है। मजाल ना कर सर उठाने की, दम मारने की। उसने अपने कमरे में बिछी खरी चारपाई पर लेटे लेटे और करवटें बदलते बदलते 50वीं मरतबा मासी जन्नत की ये बात याद की और खुद को इस बात के साए तले लाने की कोशिश की। मौलवी सिराज की धी रानी जो है, उससे तेरा निकाह तय कर दिया है मैंने, आज से ठीक 10 दिन बाद, ये जुमा छोड़कर अगले जुमे। अगले ही लम्हे उसे अपनी समात के इर्द गिर्द बड़ी ताकत का बम फटता महसूस हुआ। सादिया कलसूम, उसने दिल में दोहराया और उसे लगा जैसे चारपाई के बान में कांटे उग आए थे और वो कांटे उसके कपड़ों से पार जिस्म में खुबे जा रहे थे। वो तड़प कर उठा और फर्श पर बैठ गया। अंदर की बात खारी पुत्र अंदर ही रह जानी चाहिए। जिस जिस राज पर मौला ने पर्दा डाला है, बंदे को उसका पर्दा उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे कानों को हाथ लगाकर कहते चौधरी साहब का चेहरा याद आ गया। तेरा दौड़ दौड़ कर मौलवी सिराज के घर जाना, सोनी और चंगी सौगातें चुन चुनकर उनके थैलों में भरना अभी बहुत थोड़े लोगों की नज़रों में आया है, और मौलवी सिराज की धी रानी को खालम खाली फार्म हाउस में लाना और उसे यहाँ दोपहर से शाम तक रखना तो अल्लाह के सिवा सिर्फ एक इंसानी आँख ने देखा है पुत्र ओए। खारी के जिस्म पर लफ्ज़ों की संगबारी शुरू हुई थी। अल्फाज के ज़रिए संसार किए जाने की तारीख कभी किसी तारीखदान ने रकम नहीं की होती तो शायद चौधरी सरदार जैसे पढ़े लिखे शख्स को इसका सलीका ज़रूर होता। फर्श पर बैठे बैठे उसने जैसे अपनी तरफ आते पत्थरों से खुद को बचाने की खातिर बाजू अपने आगे फैलाए, मगर फिर भी अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। खालम खाली फार्म हाउस में दोपहर से शाम, पत्थर जैसे उसके जिस्म के हर हिस्से पर पड़ रहे थे। मैं उसने फार्म हाउस दिखाया था जी, उसने बहुत शौक था देखने का। उसके पास ढाल के लिए अल्फाज कम थे, बेरब्त थे और शायद खोखले भी। कभी चोर ने भी माना है कि उसने चोरी की थी, वो तो यही कहेगा कि मैं तो बड़ा मासूम हूँ। चलो मगर बात तो सच्ची है ना, तो मौलवी की धी रानी को इधर लाए थे, उसको ढाल के लिए इस्तेमाल किए ये अल्फाज महंगे पड़े थे। उसका इकरार जुर्म साबित हुआ था, लेकिन अल्लाह ने पर्दा डालने और पहले से पड़े पर्दे को कायम रखने का हुक्म दिया है। चौधरी साहब ने कितने इत्मीनान से उसकी बेज़रर हरकत को गुनाह के मानी पहना दिए थे। इस बात का मौलवी को इल्म नहीं। वो मेरे पास आया था अपनी गरीबी का रोना रोने। उसकी इतनी पसली नहीं कि लड़की को खुद कहीं 2 बोल पढ़ाकर रुखसत कर दे, मगर चाहता ये है कि इस फ़र्ज से जितनी जल्दी हो सके सुबकदोश हो जाए। अब मेरे पास बंदे तो बहुत थे जो ये काम बिस्मिल्लाह करके कर लेते, मगर मेरा ध्यान तेरी तरफ क्यों गया भला? उन्होंने उसको गौर से देखते हुए कहा, जो निहत्था तीरों के सामने खड़ा था।
تو مولوی کے گھر اڑ کر جاتا ہے، مولوی کی گھر والی نے تجھے بیٹا بنایا ہوا ہے، مولوی کی دھی کو تو فارم ہاؤس کی سیر بھی کراتا ہے۔ اوے کھاری بہو، پیو ہی تو پتروں کی رمزیں جانتے ہیں، تو میرا اپنا پتر نہ سہی تجھے میں نے بیٹوں کی طرح پالا ہوا ہے۔ تیری ایک ایک جنبش پر میری نظر ہے۔ جس دن محمد مالک نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنی ننگی آنکھ سے تجھے مولوی کی دھی کے ساتھ خالی فارم ہاؤس میں دیکھا تھا، میں اسی روز جان گیا تھا کہ اپنا کھاری جوان ہو گیا ہے۔ اب کے آنے والے پتھر بڑے اور وزنی تھے، کھاری کے جسم کے ساتھ روح تک کو کچلنے لگے تھے۔ آپ حکم کریں چودھری صاحب، میں توڑی کا گڈھا اپنے اوپر سے گزار لوں۔ اس نے چودھری صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے جڑے ہاتھ ان کے سنہری تلے والے خصے پر رکھتے ہوئے کہا تھا، آپ اپنے ہاتھوں مینوں سولی چاڑ دیو، میں سی کراں تے کافر، پر میرے متھے ایسی بات نہ لگائیں چودھری جی، نہ لگائیں۔ دوہرا ہوتا ہوا رو رہا تھا وہ۔ اوئے کیا ہو گیا ہے پتر جی، انہوں نے نرم ہاتھوں سے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب رب پردے رکھنے والا ہے تو ہم انسان کون ہوتے ہیں پردے اٹھانے والے؟ جبھی تو میں نے مولوی پر احسان بھی رکھ دیا اور تیرے من کی مراد بھی پوری کر دی۔ نکاح پڑھا کر لیا اسے پکا ہی فارم ہاؤس، جتنی مرضی آئے سیریں کرا لے اسے فارم ہاؤس کی۔ اس کے بعد تجھے آپ پتہ چل جائے گا کہ چور بن کر پھل چکھنے میں مزہ ہے یا سعد بن کر پھل کی حفاظت کرنے میں۔ نہ کریں جی، نہ کریں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وہ بولنا چاہتا تھا مگر اس کے معصوم الفاظ پر ایسا وار کیا گیا تھا کہ زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ چل شاباش اٹھ، چودھری صاحب نے اٹھ کر اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ میرا شیر بن شیر، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر۔ جوانی کس پر نہیں آتی، پیر کس کا نہیں ڈولتا۔ نظر رکھنے والے ماں پیو کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، جوانی کی ایک لچک اور پیر کی ایک ہی لغزش پر معاملہ اوپر سے پکڑ لیتے ہیں۔ چل شاباش، رونا دھونا بند کرو اور دل میں پھوٹتے لڈوؤں کی خوشی منا چل کے۔ چودھری صاحب نے سنگ باری کے بعد اس کا لاشا ریشم کے کفن میں لپیٹنا چاہا تھا، مگر اس کے جسم پر پڑی ضربیں اس کی روح تک کو چور چور کر رہی تھیں۔ وہ چودھری صاحب کے کمرے سے اپنے کوارٹر تک کیسے پہنچا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں اتنا اسے معلوم تھا کہ وہاں سے آنے کے بعد وہ اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک کی عمر میں پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اتنا کہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے تازہ دکھ کے ساتھ اس کے دل اور روح میں اتنی عمر تک کے پڑے سارے پھپھولے پھٹ کر اس کی آنکھوں کے راستے بہنے لگے تھے۔ میرے یا ربا، میں نے کبھی گلہ نہیں کیا، میرے منہ تو کبھی شکایت کا لفظ نہیں نکلا، پھر تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ وہ اپنی عقل کے مطابق سوچ رہا تھا جب ماسی جنت اس کو ڈھونڈتی ادھر آئی تھی۔ ماسی جنت نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، خالی کی جو حالت اس روز اس نے دیکھی تھی اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ماسی جنت نے اپنے مشقت سے فولاد ہوتے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے بازو میں کھبوتے ہوئے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ بندے کا کوئی ایک سنگی، کوئی ایک بیلی ایسا ہوتا ہے کھاری، جس سے دل کا حال کہہ کر وہ ہلکا ہو جائے۔ بول میرا پتر، کیا ہوا؟ میں تیری ماں جیسی ماسی ہوں کہ نہیں؟ ماسی جنت برسوں کی مشقت کی دھول کے پیچھے زندگی کی نرمیوں اور خوشگواریوں کو بھول بھال چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے حتی المقدور کوشش کی تھی کہ وہ کھاری کو اپنائیت کا احساس دلا سکے۔ کھاری کو بھی اس وقت کسی کی ضرورت تھی، کسی سننے والے کان اور سمجھنے والے دل کی ضرورت۔ اس نے پھٹنے کے سے انداز میں سب کچھ ماسی جنت کے گوش گزار کر دیا۔ پوری بات کا ایک چسکے دار پہلو بھی تھا جو ماسی جنت سے لے کر اس گاؤں کی تقریباً ہر عورت کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتا تھا، اور اسی پر ماسی جنت کا پہلا رد عمل آیا۔ ہائے وے جھلیا، تو اسے میرے سامنے لے کر آتا فارم ہاؤس میں، مجھے بتاتا، لے ماسی مجھے مولوی کی لڑکی پسند آ گئی ہے، تو میں اس کی خاطر خدمت الگ کرتی اور چودھری صاحب کو خود بتاتی کہ مولوی کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ کھاری کو ماسی جنت کے یہ جملے خود پر اچھالے گئے پتھروں میں مزید اضافہ محسوس ہوئے تھے۔ ماسی جو تو سمجھ رہی ہے وہ گل ہے ہی نہیں، تو کہہ سکتی ہے تو اب جا کر چودھری صاحب کو کہہ دے کھاری نو معاف کر دیو، کھاری اتنے جوگا نہیں، اے کھاری کی اوقات تو بڑی اچھی گل ہے۔ ہائے وے جھلیا، ماسی نے اپنی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر حیرت سے کہا، من کی پسند خود چل کر تیرے پاس آئی ہے، تو کہتا ہے اسے موڑ دے؟ تیرے سے زیادہ جھلا تے شدائی دوسرا کون ہوگا؟ اور نہیں ہے من دی پسند کوئی شوئی، کھاری الجھ کر بلند آواز میں بولا۔ تو چودھری صاحب کو نہیں نہ بتائے گی تے لے پھر میں آپ ہی جاتا ہوں، خود گل کرتا ہوں۔ کدی حکم نہیں ٹلا، پر حکم نہیں سولی دا فرمان ہے، ایک من گھڑی بات کا الزام ہے۔ او میں تو بہن جی کا شاگرد تھا، بس سبق لیتا تھا ان سے، بندے تو انسان بننے کے واسطے انہاں دے گھر جاتا تھا، جو چیزیں ان کے گھر پہنچاتا تھا ان دی چھانٹی اس لیے کرتا تھا کہ استاد کو ماٹھی سوگات نہیں دینی چاہیے۔ سعدیہ کو فارم ہاؤس اس لیے لایا تھا کہ اس بیچاری نے دنیا دیکھی نہیں تھی، فارم ہاؤس اس کے واسطے امریکہ تھا، امریکہ۔ میں نے سوچا میرا کیا جاتا ہے جو یہ بیچاری ذرا باہر دیاں شیواں دیکھ لے گی۔ چاچے مالک کی نظر پڑ گئی تھی تو اسی دن مینوں گردن سے پکڑتا، پوچھتا یہ کیوں آئی ہے، لے کر چودھری صاحب کو بتا دیا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ آخ تو، اس نے چہرہ ایک طرف جھکا کر منہ سے آواز نکالی، میرا وجود کیچڑ و کیچڑ کر دیا چاچے مالک نے،
میں سر اٹھا کر چلتا تھا، اس نے میری نظروں میں مینوں آپ نو منہ کے بل گرا دیا۔ اور نہ کاکا، چودھری صاحب کو انکار نہ کرنا، وہ مولوی سے زبان کر چکے ہیں۔ سر نہ اٹھانا، سر نہ اٹھانا، تو چودھری صاحب کا قرض دار ہے، تو ان کے احسانوں کے نیچے دبا ہوا ہے، مجال نہ کر سر اٹھانے کی، دم مارنے کی۔ ماسی جنت نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ اس کا بال بال چودھری صاحب کے احسانوں کے نیچے دبا ہوا تھا، وہ خود اپنے وجود کے لیے چودھری صاحب کا دم دم محتاج تھا۔ پر وہ حکم کرتے، اپنے مان سے کہتے، لے کھاری، میں نے مولوی صاحب نے زبان دے دی، جو گل انہوں نے کی ہے نا، وہ میرے تو بھاری ہے۔ چھوڑ پرے یہ باتیں، شادی کی تیاریاں کریے، میں تو خود ڈھولکی بجاؤں گی۔ کھاری ساڈا گھوڑی چڑھیا، ہمارے فارم ہاؤس کا راجہ گھوڑی چڑھیا۔ ماسی جنت نے اپنے ادھ کھائے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ تو میری بات نہیں سمجھے گی ماسی، وہ دکھ سے بلبلا کر بولا۔ کوئی بھی نہیں سمجھے گا، اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اور چھڑ سوچ سمجھ کی باتیں، ماسی نے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کھاری کا بیاہ مولوی کی بیٹی سے ہو رہا ہے۔ تو مولوی کی بیوی کو استاد کہتا ہے تو شکر کر استاد کی دھی سے بیاہ ہو رہا ہے، نہیں تو چودھرائن نے تجھے اس رضیہ چڑیل کے سر منڈ دینا تھا۔ ماسی جنت نے اٹھتے ہوئے کہا، اور شادی بیاہ کو ٹپا گنگناتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مگر ماسی سے دل کی بات، دل کی جلن کا بوجھ بانٹ کر بھی اس کا دل ہلکا نہیں ہوا تھا۔ چودھری صاحب کے الفاظ کوڑوں کی طرح اس کے وجود پر پڑے تھے۔ وہ اگلی صبح تک زخم ہو چکا تھا۔ پو پھٹنے سے پہلے نیم تاریکی میں جب کالا اور سفید تاگا نظر آنے لگا، مولوی سراج سرفراز کی آواز مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر ابھری، اللہ اکبر! کھاری ٹھنڈے فرش پر دھرا اپنا اکڑا ہوا وجود حرکت میں لایا اور کھڑے ہو کر کمرے میں موجود واحد کھڑکی کا پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر نیم تاریکی تھی اور خشک ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا کمرے سے باہر نکلا۔ خنک ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی، اسے اپنے انگارہ بنتے وجود کو راحت پہنچتی محسوس ہوئی۔ مولوی سراج سرفراز نیند کی بے قبری میں پڑے ہوں کو بھلائی کی طرف آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ کھاری نے اپنی جلتی آنکھوں کو زور سے بند کیا اور پھر انہیں کھول کر دوبارہ سامنے کے منظر پر ٹکا دی۔ وہ اس نیم تاریکی میں نہ جانے کیا دیکھنا چاہ رہا تھا۔ پھر کیا کہا چودھری صاحب نے؟ آپا رابعہ کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور اپنے سوال کا جواب جان لینے کی عجلت تھی۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مولوی سراج سرفراز نے چائے کے پیالی پر آئی باریک سی جھلی کو انگلی سے ہلایا۔ جھلی ان کی انگلی کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ انہوں نے انگلی اوپر اٹھا کر جھلی کو زبان سے چاٹا اور آپا رابعہ کی طرف دیکھا، جنہوں نے اپنے سوال کے جواب کے تجسس میں ان کی اس حرکت پر جذبز ہوتے ہوئے چہرہ دوسری طرف نہیں موڑا تھا۔ فکر کی بات نہیں تو اور کیا ہے، آپا رابعہ نے بے چینی سے کہا۔ او بی بی دم تو لے، مولوی صاحب نے چائے کا گھونٹ سڑکنے کے بعد کہا۔ چودھری صاحب کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، بادشاہ آدمی ہیں وہ۔ اس سے بڑا احسار کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے کہنے لگے، مولوی جی آپ کی بچی ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ ہماری اپنی بچی ہے، ہم کسی ارے گہرے نتھو خیرے کو کیوں ڈھونڈے بچی کو اس کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے؟ بچی کی زندگی ڈبونی ہے کیا؟ مولوی صاحب کے چہرے پر چودھری صاحب کے لیے عقیدت بھری مسکراہٹ ابھری۔ اوہو، پھر آخر جواب کیا دیا چودھری صاحب نے؟ آپا رابعہ مولوی صاحب کی اس انداز گفتگو سے سخت چڑا کرتی تھیں۔ دم لو رابعہ بی بی، دم لو۔ آپا بیگم کے ساتھ اتنے سال گزارنے کے باوجود آپ کو تحمل سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ مولوی سراج نے پیالہ ہلا کر چائے مزید ٹھنڈی کرتے ہوئے کہا۔ آہا، کیا سلیقہ تھا گفتگو کا ان کو! بات کرتی تھی مانو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ آپا رابعہ نے جھنجھلا کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اب یہ مولوی صاحب کے لیے آپا رابعہ کی شدید ناراضی کی علامت تھی۔ ہاں تو چودھری صاحب فرمانے لگے، مولوی جی آپ اس پنڈ کے بچوں بڑوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، اللہ کا کلام پڑھاتے ہو، نیکی کا درس دیتے ہو، بزرگوں کے قصے سناتے ہو، آپ بھی ہمارے لیے محترم ہو۔ ایک اور تفصیل، آپا رابعہ نے دل میں امڑتے غصے کو بند منہ کے اندر دانت پیس کر باہر آنے سے روکا۔ بولے، آپ کی بچی کی خاطر ادھر ادھر کیوں دیکھیں، میرا کھاری حاضر ہے۔ بالآخر مولوی سراج سرفراز نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے اس اطلاع کو اگلا جس کو سننے کے لیے آپا رابعہ کے منتظر کان بے چین تھے۔ کھاری؟ الفاظ رک رک کر ان کے حلق سے نکلے۔ انہیں اپنے جسم میں دوڑتے خون میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، عمر بھر میں واحد خواہش جو پوری ہوئی تھی۔ کون کہے کہ کاش اس لمحے کچھ اور مانگ لیتی، جبکہ میں نے تو مانگنا ہی یہی تھا۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے سوچا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب کھاری آپ کا خاص بندہ ہے، بیٹوں کی طرح پالا ہے آپ نے، ہم ٹھہرے اجنبی، ہمارا آگا پیچھا دیکھے بغیر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ بعد میں کوئی سعدیہ کو تانا نہ دے کہ جی نہ جانے ذات کے کون ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ماشاء اللہ کیا ایماندار روح پائی ہے آپ نے مولوی سراج سرفراز، آپا رابعہ نے اندر سے اٹھتے غصے کے ابال کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی اعتراض کیے بغیر رشتہ ڈال رہے ہیں اور آپ اپنے عذر خود ہی پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بڑے دل کے مالک ہیں چودھری صاحب۔
بولے مولوی جی بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں سب کی، میں آپ کی بچی کی شرافت نجابت اس کے ماں باپ کے کردار سے پہچانتا ہوں۔ اتنے سال ہو چکے آپ لوگوں کو ہمارے درمیان رہتے ہوئے، کوئی قابل اعتراض بات سنی نہ دیکھی، بس آپ نکاح کی تیاری کریں۔ ہیں آپا، رابعہ کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ نکاح کے لیے بھی تیار ہو گئے؟ ارے رابعہ بی بی، اب تک تو وہ نکاح کی تیاری میں بھی مصروف ہو چکے ہوں گے۔ مولوی صاحب نے چائے کا خالی پیالہ لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ شادی مرگ، رابعہ آپا نے برسوں پہلے یہ لفظ اور اس کے معنی کسی سے سنے تھے، مگر در حقیقت یہ کیفیت ہوتی کیسی ہے یہ اس روز انہیں پتہ چلا تھا۔ اگلے لمحے ان کی نظر اس جگہ کی بدحالی پر پڑی جس میں وہ بیٹھی تھیں۔ کوٹھڑی نما تنگ کمرہ جس میں 3 چارپائیاں بمشکل بچھی تھیں، ایک جستی ٹرنک اور چمڑے کا ایک سوٹ کیس، دیوار پر بنی پرچھتیوں پر برتنوں کے نام پر چند پلیٹیں، اکا دکا گلاس اور تام چینی کے 2 ڈونگے سجے تھے۔ باقی حصے پر سبز کاٹن کے جزدان میں رکھا قرآن پاک اور دعاؤں کی چند کتابیں رکھی تھیں۔ پرچھتی کے بریکٹ پر لگی کیلوں میں سے ایک پر ان گنت چھوٹی بڑی تسبیحیں لٹک رہی تھیں۔ یہ تسبیحیں مولوی صاحب کو عمرہ اور حج سے واپس آنے والے اسی گاؤں کے باسی تحفے میں دے جاتے تھے۔ دوسری کے ساتھ ازار بند ڈالنے کی سلائی اور چھوٹی سی کینچی لٹک رہی تھی۔ فقر اور صبر، توکل اور غنا، سادگی اور درویشی، وہ ماضی میں پڑھے اسباق کی سچی تصویر تھیں، مگر وہ کس قدر خالی ہاتھ تھیں۔ ان کے پاس سعدیہ کو جہیز کے نام پر دینے کو ایک تنکا تک نہ تھا۔ جب ہی تو انہوں نے اپنے سر میں اٹھتی ٹیس کو جھٹکنے کی خاطر سوچا، جب ہی تو اس کے لیے ایک ایسے دلہا کا انتخاب میرے دل میں ٹھنڈ ڈال رہا ہے جس کا بظاہر کوئی آگا ہے نہ پیچھا، مگر اس کی مست زندگی ہے۔ سعدیہ کو نہ کھانے کی کمی ہوگی نہ پہننے کی فکر۔ چودھری صاحب اپنی ذمہ داری پر لے کر جا رہے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھانا بھی جانتے ہیں۔ واہ میں صدقے جاؤں اس وقت کہ مجھے جب یہ خیال آیا اور میں نے مولوی صاحب کے کان میں یہ خیال پھونک کر انہیں فارم ہاؤس بھیجا۔ کون کہتا ہے چھٹی حس کوئی چیز نہیں ہوتی یا چھٹی حس کام نہیں کرتی؟ صدقے جاؤں اس خیال کے جو کہتا تھا چودھری ضرور کھاری کا رشتہ ڈالے گا، اسے پتہ ہے بے نام نشان کھاری کو اس سے اچھا موقع اور کیا مل سکتا ہے۔ وہ جھومے جا رہی تھیں۔